24 نومبر کا دن پاکستان تحریک انصاف کے بقول فائنل کال کا دن، جس میں حکومت نے بھی بھرپور اقدامات اٹھائے ہیں۔ کنٹینرز جا بجا موجود ہیں، موٹر وے بند ہیں، موبائل سگنل جیم ہیں اور عملاً جو ہے نظام زندگی ملک کا مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تحریک انصاف کمیٹڈ ہے کہ اس نے ضرور اسلام آباد پہنچنا ہے، دھرنا دینا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں اور مقاصد کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ تاحال جو تحریک انصاف اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکی۔ اکا دکا ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگ نے پولیس کے ساتھ جن کی جھڑپیں ہوئی ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کم و بیش 300 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جو رہنما ہیں وہ کچھ روپوش ہیں اور کئی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں، مگر اس وقت تک جو میڈیا میں کوئی نمایاں تحریک انصاف کی جو موجودگی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہا ہے، بالخصوص پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تحریک انصاف کی اس طرح سے کوریج نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا میں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور بشرا بی بی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں اور اٹک کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً ان کے ساتھ قافلہ موجود ہوگا اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ جھڑپیں ہوں گی اور خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ناظرین یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تحریک انصاف یہ یقیناً یہ چاہے گی کہ کچھ حاصل کیا جائے۔ اب یہ جو کچھ حاصل کرنا ہے یہ یقیناً بڑا مشکل بات ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف کہاں تک جا سکتی ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ ماضی کی جو واقعات ہیں اگر اس میں دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور صاحب بڑے تمطراق سے آتے تھے اور یہاں پہ احتجاج بھی کرتے تھے، مگر اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو جاتے تھے اور پھر وہ نمودار جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہوتے تھے۔ اگر اس بار بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں، جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں، ان کا جو اعتماد ہے وہ ٹوٹے گا اور وہ شاید دوبارہ پھر پی ٹی آئی قیادت کی جو کال ہے اس پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوں۔ دوسری جانب جو حکومت ہے، جس طرح سے حکومت نے پورا ملک کم و بیش پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک ہم یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کراچی میں بھی موبائل سگنل جو ہے جام ہے، جو نظام زندگی ہے، جو ملکی معیشت ہے وہ جام ہو کر رہ گئی ہے۔ کوئی ریاست، کوئی حکومت اس قسم کی صورتحال کو کہاں تک برداشت کر سکتی ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ جو تحریک انصاف کے لیے جو بڑا ترب کا پتہ ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے از خود اس مارچ کو لیڈ کرنا، احتجاجی مارچ کو، وہ وفاقی حکومت کے لیے اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار کی جو صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں آئے روز جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، حال ہی میں بنوں میں جس طرح سے ایک واقعہ ہوا جس میں درجنوں ہمارے جو سیکورٹی فورس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ مل بیٹھ کے حل کریں اور اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں، ہماری جو وفاقی حکومت ہے، ہماری صوبائی حکومت ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، وہ اپنی توانائیاں دہشت گردی کے خاتمے پر صرف کریں اور ملکی جو معیشت ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف ملے، مگر ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لگتا یوں ہے کہ ہر کوئی جو شخصیت ہے، ہماری نمایاں شخصیت ہے، وہ اپنے دائرے میں مقید ہے اور وہ اپنی جو ذات ہے اس کی اسیر ہے، سیاسی طور پر بھی اور جو ہمارے جو دیگر جو حکومت یا حزب اختلاف جس کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ ویژن، وہ درد مندی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے یہ یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے۔ اگر بہترین اسٹریٹجی کہی جائے پی ٹی آئی کے لیے تو وہ یہی ہوتی کہ وہ اپنے مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں لے کے جاتی، عدالتوں میں جس طرح سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اس پر فوکس کیا جاتا اور یہ کوشش کی جاتی کہ ضمانت پر عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آتی، جس طرح بشرا بی بی کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ مگر جس طرح سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس وقت ہمیں نظر آتی ہے وہ ٹکراؤ کسی صورتحال ہے۔ اب اس ٹکراؤ میں سے کیا کچھ
خیر کا پہلو پی ٹی آئی کے نکلے گا یہ کہنا مشکل ہے، مگر جو شر کا پہلو ہے وہ یقیناً حکومتی اقدامات ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کی مشکلات، عام آدمی کی مشکلات، کروڑوں پاکستانیوں کی جو مشکلات ہیں وہ یقیناً اس وقت بڑھ چکی ہیں۔